حضرات، یہ سورہ آل عمران کی آخری آیت ہے اور سورہ آل عمران مدنی سورت ہے جو مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ مدنی صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے جہاں ایک طرف احکام اور مسائل بیان فرمائے ہیں، وہیں اسلام کے مخالف قوموں کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ اسی طرح سے مکی صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے جہاں عقائد اور ایمانیات کا تذکرہ فرمایا ہے، وہیں دین کے مخالفین کا بھی تذکرہ فرمایا ہے۔ تو مکی صورتوں میں عام طور پر مشرکین کو خطاب کیا گیا ہے کہ وہ مشرکین جو اللہ کا انکار کرتے ہیں، اللہ کے باغی ہیں، اس کے نظام کو نہیں مانتے ہیں، وہ اسلام کے فروغ کو نہیں چاہتے ہیں۔ اور مدنی صورتوں میں عام طور پر یہود اور نصارہ کا تذکرہ ہے کہ وہ لوگ ہیں جو اسلام کو کسی طرح پنپنے نہیں دینا چاہتے ہیں اور ہر موقع پر اس کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کرتے ہیں۔ یہ تینوں گروپ، چاہے وہ مشرکین ہوں، چاہے وہ یہود ہوں، چاہے نصارہ ہوں، یہ الکفر ملت واحدہ کے تحت اسلام کے خلاف ہیں اور اسلام کے چراغ کو بجھانے کے در پہ ہیں۔ اور ان کا ہمیشہ سے یہ مطالبہ رہا ہے کہ ہم تم کو اپنے ملک سے نکال دیں گے یا تم ہمارے دین میں واپس آ جاؤ۔ جہاں اللہ رب العزت نے تذکرہ فرمایا ہے ان کے چیلنج کا اور ان کے مطالبے کا، وہیں یہ بات کہی ہے کہ ان کے چیلنج کا جواب پہلے اہل حق اور اہل ایمان نہیں دیں گے، پہلے اللہ تعالیٰ خود دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے چیلنج کے بعد فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے اپنے رسولوں اور اپنے نبیوں اور اپنے ماننے والوں کو یہ وحی کی کہ ہم ہی ظالموں کو ہلاک کریں گے۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ، کہ یہ بشارت اور یہ خوشخبری ان لوگوں کے لیے ہے جو میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتے ہیں اور میرے وعدے اور وعید کا لحاظ رکھتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ایک ایسا نظام بنایا ہے جو باطنی نظام ہے۔ یہ ظاہری نظام کے مطابق چیلنج کر رہے ہیں اور مختلف مورچوں پر کھڑے ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے خود بشارت دی ہے کہ خوشخبری دی ہے کہ ہم ان سے نمٹ لیں گے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ اہل ایمان سے بھی یہ کہا گیا ہے کہ وہ بھی کھل کر اور پورے وثوق کے ساتھ اور پوری ہمت کے ساتھ یہ کہیں کفرنا بکم، ہم نے تمہارا انکار کیا، وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء، اور ہمارے اور تمہارے درمیان دشمنی واضح ہو گئی ہے، حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، یہاں تک کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، یہاں تک کہ تم ایک اللہ کو مانو۔ تو یہ اہل ایمان سے مطالبہ ہے کہ وہ اپنے ایمان پر جمے رہیں، اور اللہ رب العزت نے خود اپنے ذمہ جو کام لیا ہے کہ وہ ظالموں کو ہلاک کر کے رہے گا۔ اس طرح کے حالات میں اگر دیکھا جائے اور قرآن کا مطالعہ کیا جائے تو متعدد آیتوں میں اللہ رب العزت نے دو چیزوں کا تذکرہ خاص طور پر کیا ہے۔ جب حالات ناگفتہ بے ہوں، جب حالات ایسے ہوں کہ ہم ان کا صحیح طور پر ادراک نہ کر پا رہے ہوں، تو ایک چیز ہے تقوی اور دوسری چیز ہے صبر۔ یہی چیز ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں تذکرہ فرمایا ہے۔ سورہ یوسف میں اللہ رب العزت نے فرمایا انہ من یتق ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، کہ جو تقوی اختیار کرے گا مطلب اللہ سے ڈرے گا، لحاظ کرے گا اور جمع رہے گا، ثابت قدم رہے گا، استقامت اختیار کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اچھے کام کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں فرمائیں گے۔ ایک اور موقع پر فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ تم کو آزمایا جائے گا جانی اعتبار سے بھی، مالی اعتبار سے بھی، وَإِن تَتَّقُوا وَتَصْبِرُوا، اگر تم تقوی اختیار کرو گے اور صبر و ضبط سے کام لوگے اور جمے رہو گے تو کامیابی تمہارے لیے ہے۔ اور یہ آیت جو پڑھی گئی یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، یہ ایمان والو صبر کرو یعنی جمے رہو اور اجتماعی صبر کا ماحول بناؤ، اجتماعی جمنے کا اور استقامت کا ماحول بناؤ اور مورچوں کو سنبھال لو اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ دیکھا جائے تو قرآن کریم میں 1-2 بار نہیں، 10-20 بار نہیں، 50 اور 60 بار نہیں، 100 سے زائد بار اللہ رب العزت نے صبر کا تذکرہ کیا ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ سب سے بہت اہم چیز ہے نازک مواقع پر جب انسان بالکل قسم پرسی کے عالم میں ہوتا ہے، گھبرایا ہوا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے 2 باتوں کی تلقین کی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اگر مدد مل سکتی ہے تو ایک صبر کے ذریعے اور ایک نماز کے ذریعے۔ صبر اور نماز 2 شاہ کلید ہیں کامیابی کے، جن کے ذریعے سے انسان اللہ کا قرب حاصل کر سکتا ہے اور نجات سے اور مسائل سے نکل بھی سکتا ہے، مشکلات سے باہر آ سکتا ہے۔ تو صبر کے معنی ایک تو وہ ہوتے ہیں جو وہ سادہ سا مفہوم ہے کہ کوئی ناگوار بات پیش آئے، کوئی تکلیف دہ پیش آئے تو انسان اس کو برداشت کر لے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بجا لانے میں
اللہ تعالیٰ کے معمورات پر عمل کرنے میں جو دشواریاں پیش آئیں ان کو بھی انگیز کیا جائے، ان کو بھی برداشت کیا جائے. اس سلسلے میں کوئی لیت و لعل نہ ہو، کوئی قیل و قال نہ ہو، کوئی شک اور تذبذب نہ ہو، بلکہ اللہ رب العزت کا حکم سمجھ کر اسے تسلیم کیا جائے. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم. کسی ایمان والے مرد اور کسی ایمان والی عورت کے لیے بالکل روا نہیں، بالکل یہ جائز نہیں کہ اللہ کا کوئی فیصلہ آ جائے، رسول کا کوئی حکم آ جائے تو اپنا اختیار استعمال کریں، اپنی چاہت استعمال کریں، اپنی پسند استعمال کریں، اپنی خواہش استعمال کریں. اللہ تعالیٰ بالکل اس پر راضی نہیں. تو اللہ رب العزت نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم جم جائیں، شریعت پر جمنا. حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جمنا دو طرح سے ہوتا ہے. ایک تو ایک انسان سرحدوں پہ جمتا ہے، سرحدوں پہ جمنا اس اعتبار سے کہ کوئی باہری طاقت اور خارجی طاقت حملہ آور نہ ہونے پائے، وہ بھی ایک جمنا ہے جو فوجیوں کا جمنا ہوتا ہے، سپاہیوں کا جمنا ہوتا ہے، ملٹری کا جمنا ہوتا ہے. اور ایک جمنا ہے شریعت پر جمنا، ایمان پر جمنا، استقامت اختیار کرنا، دین پر جمنا، قانون الہی پر جمنا. اگر یہ جمنا ہوا تو پھر کوئی بال بیگا نہیں کر سکتا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اپنے گورنروں کے نام اور اپنے کمانڈر ان چیف کے نام جو وصیتیں اور نصیحتیں روانہ کرتے تھے اس میں لکھتے تھے، دیکھو دشمنوں سے ڈرنے سے زیادہ اپنے گناہوں سے ڈرنا، دشمنوں سے ڈرنے سے زیادہ اپنے گناہوں سے ڈرنا. ہم اگر دشمنوں پر کامیاب ہوتے ہیں، ہم اگر دشمنوں پر فتح یاب ہوتے ہیں تو ہم اپنے تقوی کی وجہ سے اور اپنے ایمان اور عمل صالح کی برکات سے کامیاب ہوتے ہیں. ورنہ ظاہر ہے کہ ان کی تعداد تو بہت زیادہ ہے، اسباب اور وسائل بہت زیادہ ہیں، اور ہمارے پاس اسباب اور وسائل اتنے نہیں ہیں، لیکن ہمارے پاس اللہ کی طاقت ہے، ہمارے پاس ایمان کی طاقت ہے، ہمارے پاس اللہ اور اس کے رسول کے کلمات ہیں. تو ان کے ذریعے سے ہم ان پر فتح یاب ہو سکتے ہیں. اگر کوئی قوم گناہوں میں مبتلا ہوتی ہے، ان کا خود قول ہے کہ اگر کوئی قوم گناہ مبتلا ہوتی ہے تو گویا کہ مسلمان بھی گناہ مبتلا اور وہ بھی گناہ مبتلا، تو گناہ میں دونوں اعتبار سے برابر، اور ان کے پاس اسباب اور وسائل زیادہ ہیں، وہ کامیاب ہو جائیں گے. تو گناہوں سے بچنا اور قانون الہی کی پابندی کرنا یہ وہ بنیادی چیز ہے جو ہمیں ہر نازک موڑ پر اور ہر نازک مرحلے میں ہماری رہنمائی کر سکتی ہے. تو اللہ رب العزت نے اس آیت میں اسی بات کی طرف اشارہ فرمایا ہے، اے ایمان والو صبر اختیار کرو اور اجتماعی صبر کا نظام بناؤ، اجتماعی صبر کا نظام بناؤ اور مورچوں پر جمے رہو اور تقوی اختیار کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. یہ جو سلسلہ چل رہا ہے ایک سول کوڈ کا اور اس سلسلے میں علماء کی طرف سے بات کہی جا رہی ہے، تو اس میں ہماری طرف سے جوش ہونا چاہیے، ولولہ ہونا چاہیے. علماء کی طرف سے کوئی بات آئے، کوئی اپیل کی جائے تو اس میں سرد مہری نہیں ہونی چاہیے، اس میں ٹھنڈے پن کا مظاہرہ نہیں ہونا چاہیے. عام طور پر قوم کا مزاج یہ ہے کہ سنتے ہیں اور انسنی بات کر دیتے ہیں. یہ مزاج تو یہودیوں کا ہے، وہ کہتے تھے سمعنا وعصینا، ہم نے سنا اور ہم نے انکار کیا. ایمان والوں کا مزاج یہ ہے کہ ہم نے سنا اور ہم نے مان لیا، ہم نے عمل کر لیا. صحابہ کرام کا یہ مزاج تھا. تو اگر کوئی بات کہی جائے تو ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے. یہودیوں نے بہت پہلے ایک پروٹوکول پاس کیا تھا اور اس میں یہ کہا تھا کہ ہم مسلمان قوم پر فتح یاب نہیں ہو سکتے اس وقت تک جب تک ان کے عوام کو ان کے علماء سے کاٹ نہ دیں، عوام اور علماء کے درمیان ایک خلیج نہ قائم کر دیں، ایک رکاوٹ نہ قائم کر دیں. اور اس میں بڑی حد تک وہ کامیاب ہے کہ عوام کو علماء سے بدگمان کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. لہٰذا ہمیں جو صالح ہمارے علماء ہمارے سامنے ہیں اور جن کی قیادت پر ہمیں فخر ہے، ایسے موقع پر ہمیں ان کی بات تسلیم کرنی چاہیے اور ان کے اعلان پر ہمیں توجہ دینی چاہیے. اللہ رب العزت ہمیں شریعت کی حفاظت اور شریعت پر عمل کرنے کی پوری توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.